سب سے پہلے یہ دو ویڈیو دیکھیں۔ آپ نے دیکھا کہ ناروے کے وزیر خارجہ پاکستان آئے، عام فلائٹ میں آئے، اپنا سامان خود اٹھایا ہوا ہے، ان کے ساتھ ان کا کوئی ملازم نہیں ہے، اور آئے بھی کس بڑے مقصد کے لیے ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم، تیل، گیس کے جو ذخائر ہے ان کو نکالنے کے لیے پاکستان کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، ناروے وہ ملک ہے جو شروع میں خوشحال نہیں تھا، غریب تھا، لیکن وہاں پر پیٹرول، گیس، تیل کی دریافت ہوئی اور انہوں نے اس کو نکالنے کے بعد اور عوام پر خرچ کیا۔ اس وقت ناروے، میں 4 مرتبہ ناروے جا چکا ہوں، دنیا کا ترقی یافتہ ترین، خوشحال ترین، پر امن ترین ملک شمار ہوتا ہے۔ ناروے کی جو معیشت ہے 2 چیزوں پر کھڑی ہوئی ہے، ایک تیل پر، نمبر 2 سیاحت اس وقت پوری انڈسٹری بن چکی ہے، اور ناروے نے اپنے سیاحوں کو امن فراہم کیا ہے، سہولیات فراہم کی ہے۔ فلاحی ریاست اس طرح ہے وہ کہ اگر کوئی بھی آدمی وہاں چلے جاتا اس کے پاس روزگار نہیں ہے تو ناروے حکومت ان کو روزگار فراہم کرے گی۔ کوئی آدمی وہاں پر بھوکا نہیں رہ سکتا، کوئی آدمی بغیر تعلیم کے نہیں رہ سکتا، صحت سب کے لیے فری ہے، امن ہے، سکون ہے، اور وہاں پر خیانت، بددیانتی اور سرکاری املاک کا ذرا سا بھی غلط استعمال نہیں ہے۔ میرا جب دوسری مرتبہ ناروے جانا ہوا تو وہاں کا قومی دن منایا جا رہا تھا اگلے دن۔ مجھے دوستوں نے کہا کہ بادشاہ کا جو محل ہے وہاں ہم جا سکتے ہیں، اور وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں، وہاں کے جو وزراء ہیں، ان سے بھی ہم مل سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے، وہاں تو بڑی سیکورٹی ہوگی، ملنا ناممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں چلیں، گاڑی میں ہم بیٹھ کے گئے اور وزیر اعظم اس کے بالکل قریب چلے گئے، ایوان صدر کے بالکل قریب چلے گئے، پارلیمنٹ کے بالکل قریب چلے گئے، اور وہاں پر ہم نے گاڑی کھڑی کی، اور دوستوں نے بتایا کہ یہ 7 مختلف دفتر بنے ہوئے ہیں، سب پر ناروے کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ جس عمارت پر جھنڈا کھڑا ہوگا، لہرا رہا ہوگا، وہاں پر اس وقت کے جو وزیر اعظم ہوگا یا صدر ہوگا، سربراہ مملکت ہوگا، وہ موجود ہوگا، اور جہاں پر جھنڈے نیچے وہاں پر نہیں ہوگا۔ تو ایک جگہ ہم وہاں پر گئے تو وہاں پر جھنڈا استادہ تھا، چنانچہ ہم اندر چلے گئے، 2 گارڈ تھے گیٹ پر، انہوں نے صرف ہماری تلاشی لی اور ہم اندر چلے گئے، اور وہاں پر میٹنگ ہو رہی تھی، ہم نے دیکھا، ویڈیو بنائی اور آ گئے۔ دوسری طرف اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دیکھیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ یہاں کا آئی جی اسلام آباد کی کیا حیثیت ہے اسٹیٹ کے مقابلے میں، اس کو دیکھیں۔ انگریز دور کے جو سب سے بڑا شاہی اعزاز ہوتا تھا کہ خوبصورت بگیوں میں بیٹھ کر وہ تقریب میں آتا تھا، اور نوکر چاکر آگے پیچھے ہوتے تھے۔ آئی جی اسلام آباد، سی ڈی اے اسلام آباد، وہ بیٹھ کر وہاں پر تقریب میں آ رہا ہے، اس کے آنے جانوں پر ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور یہ ایسے ملک کا آئی جی اسلام آباد ہے جہاں پر آدھی سے زیادہ عوام خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، جہاں پر غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، جہاں پر صحت کے مسائل ہیں، جہاں پر 5 لاکھ بچے اسکول نہیں جا سکتے، جہاں پر غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے ماں باپ کو اپنے گردے بیچنے پڑتے ہیں، جہاں پر امن و امان کی ابتر صورتحال ہے، وہاں کے حکمران یہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ لندن کے میئر کے مجھے حالات پڑھنے کا اتفاق ہوا، آنکھوں دیکھا حال بیان کیا کہ لندن کے میئر آئے، اپنے ہاتھ میں بیگ اٹھایا ہوا تھا، ان کے ساتھ کوئی ملازم نہیں تھا، عام مسافروں کی طرح انہوں نے ریلوے کا ٹکٹ لیا اور عام پبلک ریل میں سوار ہو گئے، بیٹھے رہے، ہاتھ میں کتاب تھی، مطالعہ کرتے رہے، اور جہاں جانا تھا وہاں پر گئے، اور وہاں پر بھی ان کو وصول کرنے والا، ریسیو کرنے والا، استقبال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اپنا کام کیا اور اسی طرح آگے۔ میں دنیا کے 40 ممالک کا وزٹ کر چکا ہوں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو خوشحال ممالک ہیں، وہاں کے عوام خوشحال ہے اور حکمران سادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جب میں یہ حالات دیکھتا ہوں تو مجھے خیر القرون یاد آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یاد آ جاتے ہیں، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ جاتے ہیں کہ کس طرح وہ قومی خزانے کا خیال رکھتے تھے اور ایک ایک چیز کی حفاظت کرتے تھے اور رعایا کا کس طرح خیال رکھتے تھے، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عوام کا خیال رکھنے کے لیے رات گلیوں میں چکر لگاتے تھے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں اور ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کی ماں نے ہنڈیا میں پانی رکھا ہوا ہے جو نیچے آگ جل رہی ہے اور بچوں کو بہلانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر گئے اور اپنی کمر پر سامان لادا، کھانے پینے کی چیزیں لا دی اور بڑھیا کو لا کے دیا، پھر پکایا۔ اور پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور مقولہ ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بھی کوئی بکری کا بچہ مر جاتا ہے کہ کل عمر سے پوچھ ہوگی۔ دوسری طرف یہ ہمارے حالات ہیں، ایوان صدر کے لیے، ایوان صدر کی تزئین کے لیے، باغیچے کے لیے 5-5 کروڑ روپے مقرر کیے جاتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کے لیے 80 کروڑ مقرر کیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی ہمارا یہاں حکمرانوں میں سے کوئی ایک مہمان مالک جب وزیر خارجہ تھے تو یہ سعودی عرب امداد لینے کے لیے گئے اور الگ اسپیشل طیارہ کروا کے گئے۔ وہاں شاہی حکمران نے کہا کہ آپ ہم سے امداد لینے کے لیے آئے ہیں، ہم سے بھیک لینے کے لیے آئے ہیں اور پورا طیارہ کروا کر آئے، اس پر کتنے اخراجات آئے ہوں گے۔ وہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کے اللہ تللے دیکھیں، کرو فر دیکھیں اور قومی خزانے کا بے دریغ استعمال دیکھیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی بیٹی اپنی سہیلی کو کہتی ہے، اس کی سہیلی نے اس کو فون کیا کہ مجھے امتحان کے فلاں نوٹس جو ہے فیکس کر دیں، تو منموہن سنگھ کی بیٹی نے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر جو فیکس لگا ہوا ہے وہ حکومت کا ہے، سرکاری خزانے سے وہ لگا ہوا ہے، تو اس سرکاری فیکس سے میں ذاتی طور پر اپنی سہیلی کو یہ فیکس نہیں کر سکتی، یہ کاغذ فیکس نہیں کرتی، اور یہ معذرت کر لی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ امریکی صدر ریگن جس مکان میں رہتے تھے اس کے پردے پرانے ہو گئے، اس کی بیوی نے کہا امریکی صدر ریگن کو کہ یہ پردے پرانے ہو گئے ہیں، اس کو ہم بیچ کے نئے لے لیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ اسی میں گزارا کریں، یہ سرکاری املاک ہے، سرکاری خزانے سے ہم نہیں لے سکے۔ چنانچہ جب تک ریگن صدر رہا وہ پرانے پردوں میں ہی گزارا کیا۔ گولڈا مائر اسرائیل کی وزیر اعظم رہی ہے۔ جب عرب اسرائیل جنگ ہو رہی تھی تو امریکی سفیر کے ساتھ بڑا اسلحے کا معاہدہ کر رہی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی چپڑاسی نہیں تھا، کوئی خانسما نہیں تھا، کوئی نوکر نہیں تھا جو چائے بنا کے لا دے۔ امریکی سفیر کو وہاں پر ٹیبل پر بٹھایا، خود باورچی خانے میں چلے گئی، 2 کپ چائے کے بنائے، اٹھا کے لائی، 1 کپ اپنے سامنے رکھ دیا اور دوسرا کپ سفیر کے سامنے رکھ دیا، اور یہ اتنی سادگی کے ساتھ، اور امریکی سفیر کے ساتھ اربوں خربوں کا دفاعی معاہدہ کیا۔ پھر اس نے کہا، کسی انٹرویو لینے والے نے جب اس سے پوچھا کہ آپ کی حالت یہ تھی اور دفاعی معاہدہ اتنا بڑا کر رہی ہیں، اس نے کہا کہ اگر ہم یہ جنگ جیت گئے تو تاریخ ہمیں فاتح کہلائے گی۔ جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس وقت کیا حالت تھی۔ اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ یہ بات میں نے مسلمانوں کے نبی سے کی ہے، مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن گھر کے اندر 9 تلواریں لٹکی ہوئی ہیں۔ تو فاتح قوموں کا یہ رویہ ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے حکمرانوں میں سادگی ہوتی ہے، قناعت ہوتی ہے، اور قومی خزانے کی ایک ایک چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ پاکستان کی بنا ریاست مدینہ ہے۔ ریاست مدینہ کے حکمرانوں کو دیکھ لیں کہ وہ قومی خزانے کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرتے تھے اور خود سادگی اور قناعت استعمال کرتے تھے۔ آج کے ترقی یافتہ ممالک امریکہ، برطانیہ، ناروے اور دیگر ممالک کو دیکھ لیں کہ وہاں کے حکمران سادگی اختیار کرتے ہیں اور قومی املاک کا بے دریغ استعمال نہیں کرتے۔ وہاں کے عوام خوشحال ہے، ترقی یافتہ ہے، امن ہے، سکون ہے، بنیادی ضرورت کھانا پینا، مکان، تعلیم، صحت اور امن ہر آدمی کو میسر ہے۔ ہم جیسے ترقی پذیر ممالک میں دیکھیں کہ آئی اسلام آباد کی عیاشیاں، شاخرشیاں دیکھ کر جس آدمی نے وہ دیکھی ہے وہ کان کو ہاتھ لگا رہا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنی معیشت چلانے کے لیے دوسروں سے قرض لے رہا ہے اور عوام بے حال ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کی شاخرشیاں دیکھیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاست مدینہ کے نام پر بننے والے ملک کے حکمرانوں کے اس طرح کے طور اتوار ہوتے ہیں، اس طرح کی عادات ہوتی ہیں۔
آپ کو اللہ نے اگر کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی مناصب دیا ہے، تو سادگی اختیار کریں۔ سادگی ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتی ہے، جیسے حکمران کرتے ہیں، بڑے کرتے ہیں، ویسے اس کے نیچے ادارے کرتے ہیں، افراد کرتے ہیں اور قوم کرتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عوام خوشحال ہو، ہمارے گھر والے خوشحال ہو، ہمارا ادارہ ترقی کرے، تو پھر بڑوں کو، حکمرانوں کو، سربراہوں کو سادگی کو فروغ دینا ہوگا، امانت دیانت کا خیال رکھنا ہوگا، قومی املاک کے بے دریغ استعمال سے توبہ کرنی ہوگی۔